جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں، مسلمان یہ جانتے ہیں کہ، اور اس پہ ہمارا یقین بھی ہے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، اس کے باوجود بھی آج ہم لوگ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اس کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم حرام کمانے کے اوپر اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے اوپر اور اس کو پروموٹ کرنے کے اوپر، اس کو انکریج کرنے کے اوپر ہم کیوں اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہیں، ہماری زندگیاں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے جو برکت نہیں ہے ہماری چیزوں کے اندر۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، جس سے ایک ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے، اب یہ غور سے سنیے گا، کہ جس آدمی نے حرام کمایا اور اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، یا فی سبیل اللہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ چلانے کی کوشش کی، یا صدقہ اور خیرات کی ایسے بندے کے ساتھ بھی، یا اس مال میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ تمام نیکیوں کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے وہ جو حرام کمانے والا جو شخص ہوگا یا اس کا جو مال ہوگا، وہ تمام نیکیوں کو اس حرام جو مال ہے یا اس شخص کے ساتھ ان ساری نیکیوں کو اکٹھا کرے گا اور ضائع کر دے گا۔ یعنی اگر آپ نے فی سبیل اللہ بھی اس مال کو خرچ کیا تو آپ کی وہ تمام نیکیاں اکٹھی کی جائیں گی، اور وہ جو حرام کمانے والا ہے اس کے ساتھ ملا کے جہنم کی آگ میں ان ساری تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کلیئر اور کتنی کلین کٹ اور کیسا کانسیپٹ زبردست ہے کہ اس میں کوئی کلیئرٹی بچتی نہیں ہے، مطلب آپ کو کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے کوئی شک و شبہات کی۔ کتنی زبردست یہ حدیث ہے جو سارا میسج یعنی آپ کو کلیئر کر دیتی ہے کہ آپ کا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ آج ہم لوگ دنیا میں کیسی کیسی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ جی وہ بندہ تو غلط ہے، مطلب اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ تو غلط طریقے سے آ رہا ہے، اسمگلر ہے یا پھر حرام کما رہا ہے، لیکن وہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن وہ اچھے آگے دے دیتا ہے، لوگوں میں دے دیتا ہے۔ اور بھائی جب وہ آپ کا سورس ہی پیوریفائی نہیں ہے، جہاں آپ کی تمام نیکیاں زندگی کی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شامل کر کے اکٹھی کر کے اس کے ساتھ ملا دی جائیں گی، اتنا یعنی اس کو غلط عمل سمجھا گیا ہے، اور اتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ، اور یہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی آپ کا سب کچھ ضائع کہ، اور ہمارے ہوتا ہی ہے سوسائٹی کے اندر، جی فلانے ہیں بزنس ٹائکون ہیں، یہ کام دھندا تو ان کا ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے یتیموں کے اوپر پیسہ لگایا، مدرسہ بنایا، یہ عورت جو ہے یہ ہے تو فحاشی کرتی ہے، یہ اس نے اپنا جسم بیچ بیچ کے پیسہ کمایا، لیکن اس نے مسجد میں دے دیے، یا لوگوں کی اس نے مدد کر دی۔ آپ وہ سورس کیسے بھول جاتے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ کتنا کلیئر میسج ہے، کہ جہاں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بندے کی اگر آپ اس کو انکریج بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو حوصلہ افزائی بھی اس کی آپ کر رہے ہیں، تو یو ول بی ایکولی رسپانسبل ایز دا پرسن، جو جیسے وہ بندہ ہے وہ کما رہا ہے جہاں سے وہ۔ تو اسی لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا اور اس کی تمام نیکیاں بھی اکٹھی کی جائیں گی، اور پھر وہ جو حرام اس نے کمایا ہوگا، جو اس کا سورس ہوگا، اس کے ساتھ دونوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں۔ تو خدا کے لیے اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ آج ہمارے رشتے، ہماری زندگیاں، ہماری جو لائف ہے، ہمارا پیسہ، یہ اسی لیے برکت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں سکون نہیں ملتا، اسی لیے چین نہیں ہے، اسی لیے یہ بیماریاں ہیں، اسی لیے آج ہم ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم جسٹیفائی کرتے جا رہے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔